من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ جواب میں کہا اس کی خبر تو اللہ ہی کے پاس ہے اور مجھے تو آپ تک وہی کچھ پہنچانا ہے جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، لیکن تمہارے بارے میں میری رائے یہی ہے تم ایک نادان قوم ہو۔ پھر جب انہوں نے اپنی وادیوں میں سامنے سے ایک بادل سا آتا ہوا دیکھا، بولے یہ تو بادل ہیں جو بارش بن کر ہم پر برسیں گے، بلکہ وہ تو وہی عذاب ہے جس کی تمہیں جلدی پڑی ہوئی ہے، ہوائیں چلی جن میں دردناک عذاب تھا۔ آج ہماری سورہ الاحقاف کی آیہ مبارکہ 24 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہمارے درس مبارک کی آخری گفتگو یہ چل رہی تھی قوم عاد کا اور ان کا مکالمہ حضرت سمود جو ہے ان کے حوالے سے، ہود علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان سے یہ بات کی اور انہیں ڈرایا کہ تم جن جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہو اور بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ نجس اور ناپاک ہیں، اور تمہارا مال و زر جو تمہارے پاس جس پر تم فخر کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ اسی خالق حقیقی کا دیا ہوا ہے، اگر وہ چاہے تو سب کو تباہ و برباد کر دے۔ تو انہوں نے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب ہم پہ آ کیوں نہیں جاتا۔ یہاں پہ ہم نے بات کل ختم کی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ رسول حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں قال انما العلم عند اللہ، جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ عذاب ہم پہ آتا کیوں نہیں ہے اگر آپ سچے ہیں، آپ نے فرمایا میں تمہیں یہ تو نہیں بتاتا اپنی طرف سے کہ وہ کب آئے گا، کیونکہ اس کا علم تو میرے اللہ کے پاس ہے، اس کا فیصلہ تو رب کے پاس ہے کہ وہ تمہیں عذاب دیتا ہے یا نہیں دیتا، ابھی تم پہ عذاب بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، مجھے جو دے کے بھیجا گیا ہے میں تم تک وہ پہنچا دیتا ہوں۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارے جو رویے ہیں اور تمہاری جو گفتگو ہے اور تم جو باتیں کر رہے ہو اس سے لگتا یہ ہے کہ تم ایک جاہل قوم۔ یہ جہالت جو ہے یہ سب سے بڑا ایک ظلم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا اس وقت جس جہاد کی ضرورت ہے اس معاشرے کو، وہ جہالت کے خلاف جہاد کی ضرورت ہے۔ علم کے بارے سرکار دو عالم وسلم نے حدیث پاک میں نے پڑھی، آپ کو پہلے بھی شاید میں نے بتائی ہوئی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم نور، سرکار نے فرمایا علم نور ہے، علم روشنی ہے، جہاں علم آ جاتا ہے وہاں سے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور علم بھی اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ طلب کریں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طلب کیا کرتے تھے۔ آپ ایک دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کی پناہ چاہتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم علم نفع کب نہیں دیتا؟ فرمایا علم غیر نافع تب ہو جاتا ہے جب علم پر عمل نہیں کیا جاتا۔ علم تو ہو لیکن اس پر عمل نہ ہو تو علم نفع پھر نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ سے یہ بھی دعا مانگا کریں گے یا اللہ ہمیں جہالت سے بھی بچا، ہمیں علم بھی عطا فرما، اور ساتھ یہ بھی دعا کریں اے اللہ ہمیں علم نفع والا عطا فرما جو ہم سیکھیں اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہ باتیں بتاتا ہوں جو اللہ نے مجھے وحی کی۔ جب آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ نبی بے بسی کے عالم میں ہے
اور اس کی یہ باتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ نبی بے بس ہے، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا، اس کا رب بھی لگتا ہے اس کی سنتا نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تمام نے یہ جملہ بولا، حتیٰ کہ آپ کے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ جملہ ارشاد خود فرمایا، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، فرمایا میں اپنے اندازوں سے نہیں بتاتا کہ میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، فرمایا میں ان ہوا الا وحی یوحا، میرا رب جو مجھے وحی فرماتا ہے میں تمہیں باتیں بتا دیتا ہوں۔ اور پھر وہ کیا تھا؟ اللہ نے خود اعلان کیا تو انہو اللہ کا کمالت تکم تعلم وکان فضل اللہ علیہ عظیما، اے نبی ہم نے آپ کو وہ علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ رب کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ کسی نے حضرت ابن عباس سے سوال کیا، بڑے مفسر صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس کے نام سے مشہور ہے، حضرت عبداللہ سے کسی نے سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ جو قرآن میں آیا وَعَلَّمَكَ مَا، یہ ماں کا لفظ ہے، اس کا معنی جو ہوتا ہے عربی زبان میں، ظاہر جو ہے لغت میں ان کو معلوم ہے کہ یہ ماں کے اندر کیا شامل ہے، کہ ہے نبی ہم نے آپ کو علم دے دیا، ماں جو کچھ اس ماں میں کیا کتنا علم چھپا ہے، آپ نے فرمایا اس ماں کے اندر زمین و آسمان اور جنت، دوزخ، حشر، نشر، کوثر، پل صراط، تقدیر، مبرم، معلق، فرمایا کائنات میں جو کچھ ہے اور کائنات کے بعد اس کے قیامت کے قائم ہونے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ سارے کا سارا اللہ نے لفظ ماں میں شامل فرما دیا۔ یعنی گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم از اول تا آخر جو کچھ ہے، ماں جو کچھ ہے، میرے آقا کریم وہ سب چیز کو جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب آپ نے یہ بات کی تو یہ لوگ تکبر میں آئے، غرور میں آئے، جو ہی یہ بات ہوئی تو قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، پھر جب انہوں نے اپنی وادیوں میں سامنے سے ایک بادل کو آتے ہوئے دیکھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک عرصہ ہو گیا تھا قوم عاد پر بارش نہیں ہوئی تھی، بارش کے لیے ترس رہے تھے، تو کہتے ہیں جب انہوں نے ایک سیاہ بادل دیکھا تو فرماتے ہیں کہ ان پر سیاہ بادل کا عذاب آیا تھا۔ اس پہ ہم انشاءاللہ کل اگلے درس میں بات کریں گے کہ آندھی کے حوالے سے رسول کا کیا عمل ہوتا تھا، صحابہ کرام کی بہت ساری روایات ہیں، انشاءاللہ اس پہ کل بات کریں گے۔ سیاہ بادل آیا اور جب انہوں نے بادل کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے کہ جناب اب ہم پہ آج بارش برسنے والی ہے اور یہ سیاہ بادل آ رہا ہے، آج بارش برسے گی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یہ بارش برسانے والا بادل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر پہلے آندھی چلے گی اور یہ آندھی والا بادل ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ، یہ اب بھی ہمیں ڈرا رہا ہے، اس کی بات نہیں بنی اور اب اپنے معاملے پر نادم ہے اور ہمیں اب بھی ڈرا رہا ہے بادل سے، کبھی بادل بھی آگے تباہ کرتے ہیں، یہ تو بارش برسائے گا ہم پہ۔ ابھی یہی بات ہو رہی تھی تو آپ اور آپ کے جو ماننے والے تھے آپ وہاں سے ان کے اجتماع سے اٹھ کے چلے گئے۔ ابھی آپ اٹھ کے رخصت ہی ہوئے تھے تو تیز زبردست قسم کی آندھی چلی، روایات میں موجود ہے کہ وہ اتنی تیز آندھی چلی کہ ساری جو ان کے خیمے تھے اور ان کے جو گھر تھے وہ سارے ہوا نے اڑا دیے، ہوا زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دیے۔ جن کے بڑے پکے مکان تھے انہوں نے دروازے بند کیے، ہوا اتنی تیز چلی کہ اس نے ان کے دروازوں کو اکھیڑ کر اور چھتوں کو اکھیڑ کر آسمان و زمین کے درمیان اڑا دیا اور ان کو پٹک پٹک کر درمیان سے زمین و آسمان کے درمیان لے جاتی ہوا، پھر زمین پہ مارتی، پھر اٹھاتی، پھر مارتی، اور ان کا حال یہ ہوا پوری قوم کا، قوم عاد کا، کہ آندھی نے پٹک پٹک کر ان تمام کو وہاں پر موت کی نیند سلا دی۔ اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ ہوا ایک طرف سے چلی اور یہ ہوا جو چلی تھی یہ مغرب کی طرف سے تھی۔ مشرق کی ہوا کیسی ہے اور مغرب کی ہوا، اس پہ بھی کل بات کریں گے۔ مغرب کی طرف سے ہوا یہ چلی اور یہ چونکہ ٹیلے میں رہتے تھے، آکاف، کل میں نے بتایا ریت کا بڑا جو ٹیلا پہاڑ نما ہوتا ہے، تو وہاں سے ریت اڑی اور وہ ساری کی ساری ریت جو ہے جہاں جہاں ان کے گھر تھے
اور ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، ریت نے آ کے ان کو ڈھانپ دیا۔ روایات میں موجود ہے کہ اتنی ریت ہوا ان کے اوپر لے کے آئی کہ انہوں نے تو کیا نظر آنا تھا، صرف ان کے جو گھر تھے، بڑے بڑے گھر تھے، ان کی صرف آخری جو اینٹ تھی اور چھت والی جو دیوار کا حصہ تھا وہ صرف نظر آتا تھا۔ اتنا ریت جو ہے وہ ان کے اوپر ڈال دی گئی۔ 8 دن تک یہ ریت کے اندر پڑے رہے، 8 روز تک ان کی لاشیں جو ہیں بے گور و کفن وہاں پر پڑی رہی۔ اس کے بعد پھر ایک آندھی چلی مغرب کی طرف سے، اس آندھی نے سے ریت کو پھر دور کر دیا، اور وہ اتنی تیز آندھی چلی کہ اس نے ان سب کی لاشوں کو جب بدبودار ہو گئی تو لاشوں کو اٹھا کر سمندر کے اندر پھینک دی۔ اللہ اکبر، الیاذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ قرآن فرماتا ہے قالوا ھذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں بڑی جلدی پڑی ہوئی تھی، اور میرے نبی سے تم کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب آتا کیوں نہیں؟ اس عذاب کی تو بڑی جلدی مچا رہے تھے۔ پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کیا اپنے نبی کے ذریعے سے، ہاں جی آپ ان سے خطاب کیجیے، ان سے بولیے، بات کیجیے، آ گیا وہ عذاب جس کی تمہیں جلدی پڑی ہوئی تھی، وہ آ گیا وعدہ جس کا تمہیں بڑا شوق تھا، اور بار بار کہتے تھے میرے نبی سے اگر تو سچا ہے تو لے آ وہ عذاب، کدھر ہے وہ عذاب، ہم دیکھ لیں گے تیرے رب کو۔ اور اللہ فرماتا ہے میں بڑا غیرت مند ہوں، میں بڑا غیرت مند ہوں۔ جب کوئی خدائی کا، کل میں نے عرض کیا نا، نہ خدا بنو نہ خدا کے رسول بنو۔ جب کوئی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر خدا بتاتا ہے کہ نہیں، خدا ایک ہی، خدا ایک ہی ہے۔ سائنس ترقی میں اتنی بڑھ گئی، نان مسلم تو نان مسلم تھے، مسلمانوں کے عقیدے بھی سائنس پہ چلے گئے، اور اس بات تک پہنچ گئے کہ نہیں ہم اتنی ترقی کر گئے ہیں، ہم اتنا آگے بڑھ چکے ہیں ریسرچ میں اور تحقیق میں اور سائنس میں، ہم اتنا آگے ہیں کہ اب ہمارا معاملہ اس تحقیق اور سائنس پر کر لیں گے۔ رب تعالیٰ نے ساری دنیا کی تحقیقوں اور ریسرچوں کو اللہ نے ایک نہ نظر آنے والے وائرس کے ذریعے تباہ و برباد کر کے رکھا۔ ڈاکٹر موجود ہیں لیکن کوئی کام نہیں آیا۔ ویکسینیشن آئی، ویکسینیشن کے بعد بھی لوگ مر رہے ہیں۔ آپ کے لاہور میں ویکسینیشن یہاں پہ لگی ہے 20 لوگوں کو جن کی ڈیڈ باڈی باقاعدہ ان کے لیٹر ہو چکے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ویکسینیشن کے بعد انہوں نے اپنی بنیاد پر، بڑے لوگ تھے، پیسے والے تھے، انہوں نے امپورٹ کی اپنی بنیاد پر، باہر سے وہ ان کی ویکسینیشن ہوئی، لیکن کیا ہوا اس کے بعد بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اللہ اپنے معاملات سے کائنات کو دکھاتا ہے تم جہاں بھی چلے جاؤ تم ہو اللہ ہی کی مخلوق، ساز وہی ہے، مالک وہی ہے، شفا دینے والا وہی ہے، تمہیں محفوظ رکھنے والا وہی ہے، تمہاری حفاظت کرنے والا وہی ہے۔ ہاں ہر چیز سے حفاظت کرنا یہ ہم پہ فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا وبائیں آئیں اپنے آپ کو بچاؤ۔ سرکار فرمایا کرتے تھے جب طاعون کا مرض آیا، نظام کا آیا، سرکار نے فرمایا جو یہاں لوگ ہیں وہ باہر نہ جائیں، جو باہر گئے وہ یہاں پہ مت آئیں، لیکن اس کے ساتھ یہ فرمایا پوری احتیاط اور دوا کے بعد ساتھ یہ فرمایا اس سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے حضور استغفار کرو، اللہ کے حضور توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ نے تمہیں اپنے کسی بات کی وجہ سے، تمہارے معاملات کی وجہ سے گرفت میں لیا ہوا ہے، اللہ سے سچے دل سے توبہ کرو اور معافی طلب کرو۔ مسلمانوں اس وقت بھی پوری دنیا کو اور ہم مسلمانوں کو بالخصوص اور پوری دنیا کو بالعموم اللہ کے حضور استغفار کثرت سے اور توبہ کرنی چاہیے، اور جو ہمارے معاملات خراب ہیں ہمیں انہیں درست کرنا چاہیے۔ اور یہی بات اب یہ آیت اللہ نے کیوں یہاں فرمائی؟ بات پرسوں ہم بات کر رہے تھے کافروں کی، مکہ کے مشرک اور کافروں کی، انہوں نے ایک جملہ بولا تھا، یہ پرسوں والے درس میں یہ بات ہوئی تھی کہ اگر آپ سچے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لے آئیں وہ عذاب کدھر ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا
اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، یہ قوم عاد اور قوم سمود کے معاملے تمہارے پاس نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی ایک ہمارے نبی سے کہا تھا حود علیہ السلام سے کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب، پھر ہم نے عذاب ان کے اوپر وبا کر دیا تھا۔ یہ تو تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے میرے محبوب کا، جس نے مجھ سے یہ کہہ رکھا ہے اے اللہ یہ کہیں بھی تو ان پر تو عذاب نہ اتار۔ یہ تو اس کریم کا کرم ہے، یہ تو اس عظیم رؤوف رحیم نبی کا محبت کا عالم ہے کہ وہ نبی پھر کہہ دیتے تھے کہ اے اللہ یہ قوم جاہل ہے، سیدھی نہیں ہو رہی، ان کو پھر سیدھا کر دے، پھر ان کو سیدھا کر دیا جاتا تھا۔ یہاں تو باقاعدہ فرشتے کو بھیجا گیا کہ جائیے اور سوال کیجیے، پوچھیے ہمارے حبیب سے، چاہے تو ہم ان پر پہاڑ گرا دیں طائف والوں پر، تو جواب یہ تھا نہیں، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسل اچھی ہو جائے۔ یہ عظیم رحمت للعالمین، ایسے ٹائٹل نہیں ملا، یہ ٹائٹل کسی رسول کو نہیں، 313 رسول، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر انبیاء جنہیں کہا جاتا ہے، کسی کو یہ ٹائٹل نہیں دیا گیا، صرف اور صرف آپ کے میرے رسول کو یہ ٹائٹل دیا گیا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہاں والوں کے لیے رحمت۔ تو سارے عالمین کہاں ہیں؟ قرآن کی آیت ہے نا پہلی جو بھی ہم نے پڑھی، الحمدللہ رب العالمین، اور یہاں ہے رحمت للعالمین۔ تو رب تعالیٰ کی ربوبیت کہاں کہاں پہ ہے؟ سارے جہان جتنے ہیں، کتنے جہان ہیں اس کے بارے ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں، کئی زمینیں ہیں، کئی آسمان ہیں، کئی جہاں ہیں، سب کا وہ رب ہے جس میں سب کچھ ہے، اشراط الارض سے لے کر باقی بڑی چیزوں تک۔ فرمایا جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں تیری رحمت، سرکار کو احساس دیا۔ اس کے بعد فرمایا ریح فیہا عذاب علیم، اس کے لیے یہ ہوا جو تھی بہت بڑا دردناک عذاب تھا، اور سزا میں وہ ڈوب گئے۔ اگر تدمر کل شیء بامر ربھا، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر معاملے میں، مصیبت میں، تکلیف میں اپنے رب سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے حضور ہمیں اپنے گناہوں پر سچے دل سے، صدق کے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔